الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 20واں پارہ ہے اور سورۃ النمل کا باقی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی 5 بڑی بڑی علامتیں، 5 بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں اپنا تعارف کرواتے رہتے ہیں. کہیں یہ بتا کے کہ ہے کوئی میرے سوا زندہ کرنے والا، مارنے والا، ہے کوئی میرے سوا پیدا کرنے والا اور مارنے والا، ہے کوئی میرے سوا زمین آسمانوں کا بنانے والا. مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، انسانوں کو سمجھاتے ہیں اور انسانوں کو اپنے قریب کرنے کی مختلف انداز سے طریقے بتاتے ہیں. یہ 20ویں پارے کی جو پہلا رکوع ہے یہ عجب رکوع ہے اور اللہ تعالیٰ نے 5 نشانیاں، 5 علامتیں بتائی ہیں اپنے وجود کے لیے، لوگوں کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے. اللہ انسان سے سوال کرتا ہے. دیکھیں کبھی بسا اوقات کسی کو انسان بتاتا ہے اپنا ہونا اپنے فضائل ذکر کر کے، بسا اوقات انسان کسی کو جتلاتا ہے احسان کر کے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیے، بتاؤ میرے سوا کوئی ہے کرنے والا، میں نے تم پر یہ احسان کیے، بتاؤ میرے سوا کوئی ہے اور یہ کام کرنے والا. اور یاد رکھیں کبھی کبھی
کبھی کبھی احسان جتلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کبھی کبھی۔ لیکن یہ سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کہاں پہ احسان جتلانا ہے، کہاں پہ نہیں جتلانا، کب جتلانا ہے، کب نہیں جتلانا۔ یہ احسان جتلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ احسان جتلا کے اپنا بڑا پن ظاہر کرنا چاہ رہا ہے یا اگلے کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اور یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال دیتا، کہتا نہیں تم تو اگلے کو سمجھانا چاہ رہے ہو، تم اپنا بڑا پن ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے احسان جتلانے سے اور اگلا سمجھ جائے گا تو احسان جتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ یہاں پہ ان 5 آیات میں اپنے احسانات جتلا رہا ہے، احسان جتلا کے انسان سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے پھر کہاں جا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں پر احسان جتلائے۔ مثلا ایک دفعہ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ مال غنیمت سارے کا سارا مہاجرین کو دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نے آپ کی مدد کی جب کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کی مدد کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو 2 انداز سے انصار کو سمجھایا۔ ایک تو سمجھایا دیکھو اللہ کے نبی نے تو مہاجرین کو مال دے کے چلتا کر دیا، لیکن خود اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں، کیا تمہیں اس بات کا خوشی نہیں ہے کہ ان کو تو مال و دولت مل جائے اور تمہارے حصے میں اللہ کے نبی آئیں؟ ایک تو اس طرح سے جتلا، ان کو سمجھایا۔ چھوٹوں کو ہمیشہ سمجھایا جاتا ہے، ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے وہ سمجھ سکیں۔ تو ایک تو اس انداز میں اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان کے حصے میں تو مال آیا ہے، تمہارے حصے میں اللہ کے نبی آ گیا ہوں، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اور باتیں کی کہ جب تمہیں کوئی اللہ کا بچانے والا نہیں تھا، میں نے تم لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا، میں نے تم لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا۔ جب تم گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، میں نے تم کو گمراہیوں سے نکال کے روشنیوں کا سفر دکھایا۔ جب تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں نے تمہیں اللہ کی عبادت کرنا سکھایا۔ جب تم ظلم اور زیادتی کر کے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، میں نے تم لوگوں کو عدل و انصاف کرنا، احسان کرنا سکھایا۔ تو اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احسان جتلائے۔ اسی طرح سے ماں باپ بھی کبھی کبھی خدا نہ خواستہ اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اولاد کو وہ کہہ دیں کہ بیٹا جب تم تھے نہیں ہم نے تمہارے لیے دعائیں کی، جب تم چھوٹے تھے ہم تمہیں لیے پھرتے تھے، گود میں اٹھا کے کاندھے پہ بٹھا کے اپنے بازوؤں کو تمہاری سواری بنا کے ہر جگہ تمہیں لیے پھرتے تھے، نہ سردی دیکھتے تھے نہ گرمی دیکھتے تھے، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم کولو کے بیل بنے رہا کرتے تھے، نہ دن نہ رات کوئی ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی، تمہاری خوشی منظور، تمہارے آنے کے بعد ہماری تو نیندیں بھی چلی گئیں، تمہارے سونے پر ہم سویا کرتے تھے، تمہارے جاگنے پہ جاگ جایا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی باتیں اگر ماں باپ بھی کہہ دیں اولاد کو اور اپنے احسانات جتلانا شروع کر دیں، بتانا شروع کر دیں، لیکن مقصد اولاد کو سمجھانا ہو، مقصد اولاد کی تربیت ہو، مقصد اولاد کو تنبیہ کرنا ہو تو کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑے سمجھنے کی بات ہوتی ہے، فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں پر بھی بسا اوقات انسان اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے اور اپنے بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، اپنے اور رشتہ دار ہوتے ہیں، تو بسا اوقات انسان نے ان پر احسانات کیے ہوتے ہیں، بڑی عمر میں جا کے وہ کچھ مسئلے کرتے ہیں تو انسان اگر وہ باتیں یاد کروا دے، بتا دے، لیکن ان کو تسلی دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے تو کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ اور یہ اس کو ہم ہمارے ہاں تو کہہ دیتے نا، اچھا نیکی کر کے اب احسان بھی جتلا رہے ہو، تو اگلا تو یہ کہہ دے گا، لیکن اگر آپ کی نیت میں یہ تھا کہ یہ احسان اس وجہ سے یاد کروا رہا ہوں تاکہ یہ احسان فراموشی نہ کرے، یہ ان احسانوں کی کچھ قدر اور لاج رکھ لے، تو میں نے عرض کیا کہ پھر احسانوں کا جتلا دینا اور اپنی پچھلی اور پرانی باتیں یاد کروا دینا کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے۔
تو یہ ایک مسئلہ یہاں شروع میں نے ذکر کر دیا، اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کو ہم نے انشاءاللہ گزارنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 احسانات جتلائے ہیں، 5 دلائل اور براہین ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر تازہ باغات لہلہائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، آسمان سے بارش برسائی، پھر زمین پر اس بارش سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت باغات اور تر و تازہ پھل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، تو اس رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ رب بہتر ہے جو یہ کرنے والا ہے، یا وہ بہتر ہے جو ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا احسان جتلایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ محسن حقیقی جس نے انسانوں کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا۔ زمین پہلے ہلتی تھی، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسانے کے لیے اور انسان کو جنت کی منازل طے کروانے کے لیے اس کو رہنے کے قابل بنایا، اس کے زلزلوں کو ختم کیا، اس کے ہلنے جلنے کو ختم کیا۔ تو اللہ وہ احسان انسان کو یاد کروا رہے ہیں، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو نرم کر کے باعث قرار بنایا، پھر اس کے سینے پر نہروں کو جاری کیا، اس کی پشت پر بڑے بڑے بھاری پہاڑ رکھ دیے، اور میٹھے اور کھاری پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں ڈال دیں۔ میٹھے پانی کو اللہ کھارے پانی میں کوئی نہیں ملنے دیتا، کھارے پانی کو میٹھے پانی میں نہیں ملنے دیتا ہے۔ کیا یہ محسن اور قادر ذات کو بتوں کے ساتھ ٹھہرانا کسی صورت میں انصاف ہے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ انصاف ہے؟ تو یا اللہ یہ بالکل انصاف نہیں ہے، یہ ظلم زیادتی ہے کہ تیرے اتنے احسانات کو تو نے ہمارے لیے نہروں کا نظام چلایا، پانیوں کا نظام چلایا۔ میں نے عرض کیا تھا نا، اللہ اتنے قادر ہیں کہ ایک ایک کالی بدلی میں 13 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے۔ اگر اللہ ایک ہی دفعہ یہ برسوا دیں تو ہماری زمینوں پر سیلاب آ جائے، ہماری زمینوں پر جو ہے وہ سیلاب آ جائے۔ پھر عجب حیرانگی کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا پانی کڑوا بنایا ہے، سارا پانی ہی کڑوا ہوتا ہے، اور اللہ نے سمندروں کو انسان کے لیے یہ ڈیم بنائے ہیں۔ سمندروں کا پانی کڑوا کیوں بنایا؟ سمندروں کا پانی میٹھا کیوں نہیں بنایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ سمندروں کے قریب شہر آباد ہوتے ہیں اور میٹھے پانی پہ تعفن پھیل جاتا ہے، مکھی مچھر آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں۔ اگر سمندروں کے قریب کا پانی میٹھا ہوتا، ہم دیکھیں نا شہروں کے اندر کیوں نہیں پانی کھڑا ہونے دیتے، کیوں نہیں کہیں تالاب اور جوہڑ بننے دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پانی کھڑا رہا وہاں پہ تعفن پھیل جائے گا، وبا پھوٹنے کا خطر اور امکان ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی ہر بڑی آبادی وہ سمندروں کے کنارے آباد ہوتی ہے، ہر بڑا شہر سمندروں کے کنارے آباد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سمندروں کا پانی کڑوا کیوں رکھتے ہیں؟ کئی وجہ ہیں، کئی وجہ۔ ایک تو اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو وہاں وبا پھوٹتی، ایک ہوا آتی سارے شہر والوں کو مار دیتی، سارے شہر والے اس وبا سے، تعفن سے، بدبو سے مر جاتے، کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم فرمایا کہ سمندروں کا پانی کڑوا کر دیا، کڑوا کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا ہماری غلاظتیں، شہروں کا کچرا ہوتا ہے، جتنے انسان کے فضلے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے کہاں جاتے ہیں؟ سمندروں میں جاتے ہیں۔ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ سارا دنیا کا فضلہ جب سمندروں میں جاتا تو اس سے وبا پھوٹ جاتی، اس سے مسائل پیدا ہو جاتے، اور وہ کچرا اور فضلے ختم نہ ہوتے بلکہ کیمیکل بن کے انسان کو تباہ کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا پانی کھارا بنا کے اسی سمندر کو کیمیکل بنا دیا کہ اس میں جو بھی ہو ساری دنیا کا کچرا اس میں ڈال دیا جائے تو سمندروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، سمندروں کے پانی میں بگاڑ نہیں آ سکتا، سمندروں کے پانی کی خوبیوں کو وہ فضلے اور غلاظتیں خراب نہیں کر سکتی۔
دوسری وجہ۔ تیسری وجہ جو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا پانی کڑوا بنایا۔ آپ کو پتہ ہے سمندری مخلوق وہ خشکی کی مخلوق سے بہت زیادہ ہے، سمندر میں رہنے والی مخلوق خشکی کی مخلوق سے بہت ہی زیادہ ہے، اور روزانہ سمندر میں کروڑہ کروڑ جانور مرتے ہوں گے، لاکھوں نہیں، کروڑہ کروڑ جانور۔ جو جانور سمندر میں مرتے ہیں، اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو وہ میٹھا پانی ان جانوروں کو ختم نہ کر سکتا، ان جانوروں کے مرنے پر ان جانوروں کے جسموں کو کھا نہ سکتا، تو پھر بھی وبا پھوٹنے کا خطرہ تھا، وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا۔ تو اللہ تعالی نے سمندروں کا پانی کڑوا بنایا، نمکین بنایا، کہ نمک خود ایک کیمیکل ہے، تو سمندر میں جتنے بھی جانور مر جائیں، جتنے بھی جانور مر جائیں، یہ سمندر کا نمکین کھارا پانی ان سارے جانوروں کی باڈی کو بالکل تہس نہس کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کو حلول کر دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ تعفن اور وبا نہیں پھوٹ سکتے۔ تو اللہ کتنے قادر ہے، کتنے کریم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ تم سمندروں سے پانی بھر کر لاؤ اور پھر جو ہے وہ اس پانی کو میٹھا کرنے کے لیے پلانٹ لگاؤ، پھر پانی تمہیں پینا پڑے گا۔ اگر ایسے ہوتا تو سارا نظام درم بر، ہم سارے کراچی پہنچے ہوتے اپنا اپنا ٹینکر لے کے، ہمارے گھر کا ایک بندہ بیٹا یا بھائی جناب وہ ساری زندگی ٹینکروں میں پانی لاتا رہتا، اور اس پانی کو ہم فلٹر کر کے پینے کے لیے کوشش میں ساری زندگی سے میں گزر جاتی۔ تو میرے کریم رب نے کیا بندوبست کیا، کیا انتظام چلایا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر بادلوں کو بھیج کے وہاں سے پانی کو اٹھایا، اور پانی کو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس شہر میں جس علاقے میں جتنی ضرورت تھی اس پانی کو میٹھا کر کے وہاں برسا دیا۔ شہر میں جتنی ضرورت ہے، کھیت کھلیان میں جتنی ضرورت ہے، ہاں انسان کے گناہوں سے پانی کے اتار چڑھاؤ میں کمی آتی رہتی ہے۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی یہ ہونے لگا ہے کہ وقت پہ بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ جب فصلوں کے کچا پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تب بارشیں نہیں دیتا، ٹیوب ویل لگا کے لوگوں کو پانی مہنگا لگانا پڑتا ہے، اور جب فصلیں پک جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ فصلوں کو خراب کرنے کے لیے تب بارشیں برسا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پانی کا بندوبست پھر بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کالی بدلیوں کو جن میں لاکھوں لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے وہ سارا ایک وقت نہیں برساتا، اللہ تعالیٰ جہاں جتنی ضرورت ہے وہ برساتا ہے، باقی سارا پانی جا کے یہ اللہ تعالیٰ پہاڑی اور برفانی علاقوں میں سٹور کروا دیتے ہیں، وہاں جا کے یہ بادل برستے ہیں، بادلوں کی شکل میں پانی برستا ہے، اللہ تعالیٰ پانی کو سٹور کرتے کرتے وہاں سارا پانی فریز ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، دیکھیں سردیوں میں انسان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کم پانی بھیجتے ہیں۔ گرمیوں میں انسانوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ ان برفانی علاقوں میں سورج کو بھیج کے پانی کو پگھلاتے ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں، اور تھوڑا 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 پانی پھر دریاؤں سے ہوتا 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 وہ ہمارے دریاؤں میں، گھروں کے اندر، ہمارے نلوں سے ہمارے پیٹوں کے اندر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا نظام میں کیسے ایک پانی کا نظام بنایا۔ پھر آپ غور کریں ذرا کہ یہ جو پہاڑی علاقے ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر بنائے ہوتے ہیں، سطح زمین سے یہ 10-10 ہزار، 15-15 ہزار، 20-20 ہزار فٹ کے علاقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کیوں بنایا ہے؟ تاکہ پانی کی روانی کے اندر کمی نہ آئے، یہاں پہ پانی سٹور ہو سکے، یہ فریزر کا کام دے سکیں کہ یہ زیادہ وہاں پہ محفوظ ہیں پانی کے برسنے کے لیے، بادلوں کے برسنے کے لیے، سٹوریج کے لیے، اور فریزر کا کام دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو اونچا بنایا۔ ابھی یہ ہم ایسے ہیں، یہاں پہاڑی علاقے ہیں اور یہ ہماری زمین ہے، تو یہاں سے پانی پگھلتا 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 ایسے نیچے آتا ہے، تو پانی ظاہر ایسے اوپر تو نہیں چڑھ سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی ہم تک ایسے 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 پہنچایا، اور وہ پانی ہمارے دریاؤں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کس طرح سے اللہ ایک پانی کا قطرہ اور پانی ہمیں پہنچا رہے ہیں، اور یہی اللہ ہیں
ایک پانی کے قطرے سے کیا کیا نہیں بناتے. یہ پانی کا قطرہ زمین کے پیٹ میں جائے اللہ فصلیں اگا دیتے ہیں. یہ پانی کا قطرہ زمین کے پیٹ پہ جائے اللہ سبزیاں اگا دیتے ہیں. یہ پانی کا قطرہ زمین کے پیٹ میں جائے اللہ پھل اگا دیتے ہیں. یہ پانی کا قطرہ زمین کے پیٹ میں جائے اللہ پھول اگا دیتا ہے. انہی پھولوں میں طرح طرح کے بے شمار رنگ بھرتا ہے. یہ پانی کا قطرہ تتلی کے پیٹ میں جائے اللہ اس کے اندر زندگی بھر دیتے ہیں, اس میں رنگ کو ڈال دیتے ہیں. یہی پانی کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے اللہ اس کو زہر بنا دیتے ہیں. یہی پانی کا قطرہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ اس کو خوراک بنا دیتے ہیں. یہی پانی کا قطرہ جانوروں کے منہوں میں جاتا ہے پیٹوں میں اللہ اس کو سفید صاف شفاف دودھ بنا دیتے ہیں. یہی ایک پانی کا قطرہ جب بچھو کے منہ میں جاتا ہے اللہ اس کو زہر بنا دیتا ہے. یہی پانی کا قطرہ شہد کی مکھیوں کے منہوں میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہد بنا دیتے ہیں. یہی پانی کا قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے اللہ اس سے موتی بنا دیتے ہیں. ایک پانی کے قطرے سے اللہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے, سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. ہر چیز کی بنیاد میں پانی ہے. پانی کے بغیر دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. یہ ہمارے گھروں میں لگی لکڑیاں, یہ لکڑی کے جامد دروازے, ان کی بنیاد میں بھی پانی ہے. یہ درخت سے بن کر آئے تھے, وہی درخت پہلے کومپل تھا, اسی کومپل کو اللہ تعالیٰ نے اور اسی درخت کی جڑوں میں اللہ تعالیٰ نے پانی ڈالا. انہی پانی سے یہ لکڑی کے درخت ہم تک پہنچے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے جس شکل کے اندر بھی ہے ہر ایک کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے پانی ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا یہی احسان جتلا رہے ہیں کہ کون ہے جس نے اس زمین کے سینے پر نہروں کو چلا دیا, پشت پر بھاری پہاڑ رکھے اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچایا, رکاوٹیں ڈال دیں, اللہ دونوں پانیوں کو مکس نہیں ہونے دیتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی میرے علاوہ, تو مجھے چھوڑ کے کہاں کسی اور کی طرف رخ کر رہے ہو, مجھے چھوڑ کے کیوں کسی اور کی طرف جا رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, ہے کوئی جو مجبوری, مظلومیت, بیماری اور تکلیف کے وقت میرے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے, رب العالمین کو پکارا جائے یا بے جان بتوں کو پکارا جائے؟ کون ہے جسے اپنی مجبوریوں میں, اپنی تکلیفوں میں, اپنی بے بسی بے کسی کی حالت میں پکارا جائے؟ ہے کوئی میرے علاوہ جسے پکارا جائے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے, بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہ اللہ کریم ہے یا تمہارے ہاتھوں کی گھڑی ہوئی مورتیاں ہیں؟ یہ مورتیاں بارشیں برساتی ہیں یا میں آسمانوں سے بارشیں برساتا ہوں؟ کون تمہیں رستے دکھاتا ہے, یہ مورتیاں یا میں کل کائنات کا رب تمہیں رستے دکھاتا ہوں؟ پھر پانچویں جگہ اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا, دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ ہے کوئی رب العالمین کے سوا جس کا تم نام بتا سکو کہ جو کسی کو پیدا کرنے والا ہو اور پیدا کر کے مار کے دوبارہ زندہ کرنے والا ہو؟ ہے کوئی میرے علاوہ؟ تو اللہ یہ سوال کر رہے ہیں. تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے پانی برساتا ہے, تو ہی ہے جو آسمان سے بارش برسا کے ان سے فصلیں اگاتا ہے. یا اللہ تو ہی ہے جو زمین کے سینوں پہ نہریں چلاتا ہے. یا اللہ تو ہی ہے جو زمین کے اوپر بڑے بھاری بھاری پہاڑ رکھ کے زمین کو ٹھہراتا ہے. یا اللہ تو ہی ہے جو میٹھے اور کھارے پانی کے چشموں کو جدا جدا رکھتا ہے, ملنے نہیں دیتا. یا اللہ تو ہی ہے جسے مجبور, مظلوم, بیمار اور اپنی تکلیف کے اندر پکارا جائے. یا اللہ تو ہی ہے جو رستے دکھانے والا ہے, ٹھنڈی ہواؤں کو چلانے والا ہے. یا اللہ تو ہی ہے جس نے ہمیں ابتدا میں پیدا کیا اور تو ہی ہمیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا. یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تو ہمیں یہ قرار کرنا اللہ یہاں پہ سکھا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ مناظر یہ 10-20ویں پارے کے امن خلق السماوات ایک سوال کے انداز میں ہم سے پوچھ رہے ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں ذکر کر دی. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کی چیزیں ذکر کر رہے ہیں اور بتایا کہ جہان اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا. دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا. 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا. پہلی بار جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گا.
سب ختم تہس نہس ہو جائے گا۔ مائیں اپنی بچے گرا دیں گی، جانور اپنے بچوں کو گرا دیں گے، اور کھیت میں کام کرنے والے کام کرنا بھول جائیں گے، گھروں میں کام کرنے والے کام چھوڑ دیں گے۔ سب پر ایک خوف طاری ہوگا جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے۔ اور وہ سور کتنا بڑا ہے، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام منہ میں لیے بیٹھے ہیں۔ جتنے کائنات میں انسان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے سور کے اندر اتنے سوراخ رکھے ہیں، اس سور میں اتنے سوراخ رکھے ہیں۔ اور یہ سور بھی جو اتنا بڑا ہے، جو کل کائنات سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہیں، اور اتنی اتنی بڑی زمینیں اللہ نے اور بنا رکھی ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ روایات میں آتا ہے اگر یہ اتنا بڑا بغل اور سور وہاں پھینک دیا جائے تو بالکل چھوٹا سا نظر آئے، بالکل چھوٹا سا نظر آئے۔ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، بڑے بڑے آسمان، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے پہاڑ، ان کو سمجھنے کے لیے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے قطرے یا ہمارے گھر میں لگی ٹینکی کی حیثیت سمندر کے پانیوں کے مقابلے میں ہے۔ یہی سب چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کائنات میں، بڑے بڑے سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ان سب نظر آنے والے چیزوں کی حیثیت ان چیزوں کے مقابلے میں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں اتنی ہی ہے جتنی سمندر کے پانی کے قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ہے، یا ہمارے گھر میں لگی ٹینکی کی حیثیت سمندر کے پانیوں کے مقابلے میں ہے۔ اتنے اللہ کی مخلوقات ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو انسان کی جو زندگی ہے نا آخرت والی، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی کیسے ہوگی۔ فرمایا کرتے تھے زمین آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، چاولوں کے دانوں سے زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ لے کے چلا جائے، یہ زمین آسمان کا سارا خلا جو رائی کے دانوں سے بھر دیا گیا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن آئے گا، کھربوں سالوں کے بعد کوئی دن ایسا آئے گا کہ یہ ذخیرہ ختم ہو جائے، لیکن انسان کی آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں۔ تو عجیب مثال دے کے ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ آخرت کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ذرا اندازہ لگائیں کہ کل کائنات کو چاولوں کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد پرندہ ایک دانہ لے کر جائے تو یہ تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا جہان ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ معاف فرمائے جن لوگوں کے مقدر میں جہنم ہے وہ بھی بہت لمبا عرصہ جہنم کے اندر گزاریں گے، کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو بہرحال حضرت اسرافیل جب پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو زمین آسمان پر سب پر خوف طاری ہو جائے گا۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز مر جائے گی، ہر چیز کو موت آ جائے گی، زمین آسمان بھی مریں گے، سورج چاند ستارے بھی مریں گے، جنگل کے درندے، ہواؤں کے پرندے، بلوں کی چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مخلوق، زمین پر بسنے والے انسان، سب مر جائیں گے، اللہ سب کو موت کا جام پلائے گا۔ پھر سب مرے ہوں گے، اس سور پھونکنے کے درمیان 40 سال کا وقت گزرے گا، تو تب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام تیسری دفعہ سور پھونکیں گے، تیسری دفعہ سور پھونکیں گے، اور جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ہر قبر سے 70 مردے یا اس سے بھی زیادہ لوگ اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد سب لاشعوری طور پر حشر کے میدان کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان سے زمین کو پھیلانا شروع کریں گے، ایک وہ انڈے کے بیضوی انڈے کی طرح اللہ زمین کو پھیلا دے گا، پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دے گا، سمندروں کا پانی ختم کر دیا جائے گا، ساری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ حشر کا میدان قائم کریں گے، سارے انسان وہاں دوڑیں گے، اور جناب وہاں پہ جانور بھی آئیں گے، جنات بھی صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے، جنگلی درندے بھی ہوں گے، انسان بھی کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، سارے کے سارے برہنہ بغیر لباس کے ہوں گے۔ اما عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے سے حیا نہیں کھائیں گے کہ
بغیر لباس کے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ وہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، وہاں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا، نہ مائیں اپنی اولادوں کا سوچیں گی، نہ اولادیں ماں باپ کا سوچیں گے، نہ دوست کا سوچیں گے، نہ بھائی بھائیوں کا سوچیں گے، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا، جس کے گناہ چھوڑے اس کا پسینہ زیادہ، کسی کا پسینہ اس کی پنڈلی تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ اپنے گناہوں کے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، غوطے لگا رہا ہوگا۔ تو پھر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا اور انسان کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ حساب کتاب کے لیے لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں حساب کتاب شروع جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا وہ ہے، حشر کے متعلق ہماری باقی باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ، اس پہ پھر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بیان کریں گے کہ حشر کا منظر کیسے ہوگا اور اللہ حشر کا منظر کیسے قائم کریں گے۔ بہرحال یہاں پہ یہ 3 سور پھونکنے کا ذکر ہے، وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ پہلے سور پہ ساری کائنات کے اوپر خوف اور وحشت طاری ہوگی، دوسرے سور پہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، مر جائے گی، تیسرے سور پہ ساری کائنات کے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ سب کو قبروں سے اٹھا کے حشر کی طرف دوڑ لگوائے گا، سارے حشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ انسان کے بتا رہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ دیکھیں جگہ جگہ اللہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے قرآن کو تھام لو، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے اسی قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑنے والوں کی شکایت کریں گے۔ ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، ہم نے کڑھائی سلائی سیکھنے کے لیے وقت نکالا، ہم نے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقت نکالا، ہم نے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے وقت نکالا، ہم نے ٹیچر پروفیسر بننے کے لیے وقت نکالا، ہم نے وقت نہیں نکالا تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالا۔ ہماری حالت یہ کہ رمضان میں دورہ تفسیر میں شرکت کر لی، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ تو ایک گزارا ہوتا ہے، وہ تو ایک دل کے اندر ایک امید اور تمنا، ایک ذائقہ چکھانا ہے قرآن کا کہ قرآن ایسا سا ہے، اس طرح سے قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہی لوگ اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو میری گزارش یہ ہے، یہ بس اس دورے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس دورے تک محدود نہ رکھیں، قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کو سمجھنے کا اپنا معمول بنا لیں، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی کر لیں، اس کا مطالعہ، اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ محنت کر لیں، یہ زیادہ فائدے کا سودا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے مردوں سے کہیں کہ انتظام کریں، کوئی ایسا انتظام کریں کہ ہمیں ہر ہفتہ قرآن کریم سمجھایا جائے، ہمیں ہر ہفتہ قرآن کریم پڑھایا جائے، ہمیں ہر ہفتہ قرآن کریم کے کسی موضوع کے اوپر ہمارے سامنے بیان کیا جائے۔ ان چیزوں کی اپنے مردوں کو کہہ کے ترغیب دلوائیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ کوئی ہمیں قرآن پڑھائے، قرآن سمجھائے، قرآن کے مضامین سمجھائے۔ قرآن کے مضامین کیا؟ میرے نبی کی سیرت ہے، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا نہیں پتہ، ہمیں حضور کے بچپن کا نہیں پتہ، ہمیں حضور کی جوانی کا نہیں پتہ، ہمیں حضور کے بڑھاپے کا نہیں پتہ، ہمیں حضور کی سفر کی زندگی کا نہیں پتہ، ہمیں حضور کی حضر کی زندگی کا نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ حضور کی زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، عورتوں کو نہیں پتہ۔ 5-7 باتوں کے علاوہ ساری عورتیں مل کے نہیں، 15 منٹ تک عورتیں نہیں بتا سکتی کہ ہمارے حضور کی گھر کی زندگی کیسی تھی۔ اور ہمیں ہمیں اداکاراؤں کی زندگیوں کو پوچھ لیں، فنکاروں کی زندگیوں کو پوچھ لیں، ایکٹرز کی زندگیوں کو، کھلاڑیوں کی زندگیوں کو پوچھ لیں، ہم پورا بایو ڈیٹا بتا دیں گے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا نہیں پتہ، نبی کی زندگی کے پہلوؤں کا نہیں پتہ۔ تو گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ سیرت کو پڑھیں،
پڑھیں ساری سیرت آپ علیہ السلام کی کیسے تھی، حضور کے شب و روز کیسے تھے، آپ کا کھانا پینا کیسے تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، سونا جاگنا کیسے تھا، اپنوں کے ساتھ زندگی کیسی تھی، پرایوں کے ساتھ زندگی کیسی تھی، اپنی برادری والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، غیر والوں کے ساتھ کیا تھا، آپ نے خوشیاں کیسے منائی ہیں، آپ نے غمیوں میں کیا کیا ہے، آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر کیا کیا ہے، آپ نے جنازوں پہ کیا کیا ہے، یہ ساری باتیں معلوم کرنے کی ہیں۔ اولاد بڑی ہو تو کیا احکام ہیں، اولاد چھوٹی ہو تو کیا احکام ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پر ان طرف آئیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ رمضان کے بعد ہر ہفتہ یہاں پہ ایک ترتیب بنائیں، ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی ورک شاپ رکھ کے کسی بھی ٹاپک کو لے کے A to Z ہم ساری ڈیٹیل اس کے متعلق انشاءاللہ بیان کیا کریں گے، اس میں سیرت کی روشنی میں، تاکہ ہمارے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آ جائے، ہمارے سامنے سارا دین آ جائے، اور ہم ان چیزوں کو سیکھتے سیکھتے پورے دین پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ اس کی ہم انشاءاللہ کوشش بنائیں گے۔ آگے سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ 3 نامور شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں، 88 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، اور 3 بڑی شخصیتوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا اور قارون کا۔ ان 3 لوگوں کا ذکر یہاں پہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ان 3 کی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ القصص رکھا گیا۔ یہ قصص جمع ہے قصہ کی، قصہ بولتے ہیں واقعہ کو، چونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کے واقعوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام ہی سورۃ القصص پڑ گیا، واقعات والی سورت۔ سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ میں صرف اشارے کرتا جاؤں، پہلے بھی میں نے یہ قصہ سنایا ہے، یہاں پہ ایک اور انداز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ فرعون کے قصے کو ذکر کرنا شروع کیا تو بتایا کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا نہیں بڑا بن بیٹھا، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنا لیا۔ نمبر 2، اس نے حرکت کیا کی، تکبر اور ظلم اور زیادتی میں حد سے آگے بڑھ گیا، تکبر میں حد سے آگے بڑھ گیا، ظلم زیادتی میں حد سے آگے بڑھ گیا، جس کو چاہتا مروا دیتا تھا۔ تکبر میں آ کے یہاں تک نعرہ لگایا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، باقی خدا مجھ سے چھوٹے چھوٹے ہیں، آسمان والا بھی مجھ سے چھوٹا، تمہاری مورتیاں بھی مجھ سے چھوٹی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا۔ اس نے آج کے سامراج اور آج کے ڈکٹیٹرشپ کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہ اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس نے کیا کیا تھا، لوگوں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا۔ یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا، جو حکومتیں کرنا جانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، لڑواؤ اور حکومت کرو، لڑواؤ۔ یہ کام فرعون نے بھی کیا تھا، لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا، طبقات میں بانٹ دیا، ذات پات میں بانٹ دیا، یہ خاندانی لوگ ہیں، یہ نسلی لوگ ہیں، یہ سردار ہیں، یہ چودھری ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ ہمارے ملازمین ہیں، یہ شیفوں کا خاندان ہے، یہ جناب دھوبیوں کا خاندان ہے۔ اس طرح کی تقسیم کر رکھی تھی، تو لوگ آپس میں ذات پات کے چکروں میں آ کے لڑتے جھگڑتے رہتے، اور فرعون کے خلاف یکجا نہیں ہوتے تھے، اکٹھے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ چال اس نے چلی، اور آج تک ہم اس چال کا شکار ہیں۔ ہمارے بڑے حکمران بھی اور انگریز نے بھی آ کے یہی کیا، آپس میں لا کے ہمیں تقسیم کر دیا، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ وہابی ہیں، اسی میں لڑتے رہو۔ حالانکہ سارے مسلمان ہیں، سارے ایک ہی نماز پڑھتے ہیں، سب ایک اللہ کے نام لیوا ہیں، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کے نبی ایک ہیں، سب کا جنت جہنم پر یقین ہے۔ لیکن ہم اتنے چھوٹے بن گئے کہ انہی چکروں میں الجھے رہے کہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، اہل حدیث اور فلاں فلاں، اہل سنت والجماعت، انہی چکروں میں الجھے رہے۔ سارے ایک ہیں، اور غضب خدا یہ ہوا کہ اتنی تقسیم کر دی کہ ایک دوسروں کو روکنے لگے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی۔ دیوبندیوں کی نماز بریلویوں کے پیچھے نہیں ہوتی، بریلویوں کے دیوبندیوں کے پیچھے نہیں ہوتی، ان کے اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوتی۔ بھئی کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے برے کے پیچھے نماز پڑھ لو۔
ہر اچھے. جب حجاج کے پیچھے، حجاج جو 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، ہم میں سے کوئی ہے ایسا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور کوئی اور کہ جس نے 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کیا ہو؟ حجاج جو صحابہ کا قاتل ہے، ہم تو صحابہ کے نام پہ جانیں لے بھی لیتے ہیں، دے بھی دیتے ہیں. ہم میں سے اللہ معاف فرمائے کوئی ہے جس نے صحابہ کو قتل کیا ہو؟ حجاج جس نے بیت اللہ کو گرایا، بیت اللہ پہ سنگ باری کی، ہم میں سے کوئی ہے اتنا بڑا ظالم جو بیت اللہ کو ڈھانے کے منصوبے بنا کے رکھتا ہو؟ حجاج جس نے مدینہ منورہ کو بند کروا دیا، ہم میں سے کوئی اتنا بڑا ظالم ہے جو روضہ رسول مدینہ منورہ کو بند کروانے کے بارے میں سوچ سکے؟ حجاج وہ آدمی جو اتنے ظلم زیادتی کرنے والا. تو جب صحابہ کی نمازیں حجاج کے پیچھے ہو سکتی ہیں، جب صحابہ حجاج کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جب صحابہ حجاج کے پیچھے جمعوں کو پڑھ سکتے ہیں، تو کیا میں اور آپ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم اور آپ ایک دوسرے کے ہاں آ جا نہیں سکتے ہیں؟ کیوں کہ ہم سازشوں کا شکار ہو گئے. ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں چلا، ہم نے دین کو نہ پڑھا، نہ سیکھا، نہ سنا، نہ سمجھا. ہم سازشوں کا، اندھی سازشوں کا شکار ہو گئے. جو فرعون نے سازشیں رچی تھی کہ لوگوں کو بٹواؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ سازش آ کے انگریز نے چلی کہ لوگوں کو طبقات میں بانٹ دو، ذات پات کے چکر میں لگا دو، فرقہ واریت میں الجھا دو، ان کے الگ الگ مسجدیں بنوا دو، آپس میں الجھے رہیں گے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے. ہم اس سازش کا ایسا شکار ہوئے، آج تک اس سے نہیں نکل پائے. ہم اپنے بچوں کو روکتے ہیں کہ فلانے کی مسجد میں نہیں جانا، فلاں کیا. تو خدا را بچوں کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہ کریں. سب مسلمان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب ایک ہی نبی کے نام لیوا ہیں، سب ایک ہی رب کے پجاری ہیں، سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. تو بچوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ فلانی مسجد میں جانا، فلانی میں نہیں جانا. ہاں، بچوں کی تربیت، بچوں کو سکھائیں دین. اب جب بچوں نے دین نہیں سیکھا اور وہ کہیں جائیں گے تو ظاہر ہے پھر جیسا ان کو کوئی بتائے گا، پڑھائے گا، وہ ویسا سا سیکھ لیں گے. بچوں کی تربیت کے لیے اچھے اساتذہ کا، اچھے علماء کا، اچھے سمجھانے والوں کا بندوبست کریں. اور یہ بندوبست کون کرے گا؟ حضرت جبرائیل آ کے کریں گے. یہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے، یہ اللہ نے نہیں کرنا، یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، انظروا امن تاخذون دینکم، دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، دیکھو اپنا دین لے کس سے رہے ہو. میں مردوں کو تو یہ بات ذکر کر تو آج آپ خواتین سے بھی کہتا ہوں. دیکھیں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آپ کا جو یہ علاقہ ہے، آپ کے علاقے میں خود سے کوئی مفتی نہیں ہے. آپ کے علاقے میں اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اچھے پروفیسر ہیں، بیوروکریٹ بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کا سارا علاقہ مل کے ایک اچھا مفتی نہیں پیدا کر سکا. ہر علاقے کی صورت حال ہے. ہر علاقے میں علماء کرام باہر سے آئے ہوئے ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے علاقے والے وہ کہاں چلے گئے؟ کیا آپ کا علاقہ اتنا بانجھ ہے کہ کوئی گھرانہ ایسا سعادت مند نہیں ہے جو اچھا عالم اور مفتی پیدا کر سکے، جو اس علاقے کی مسجد میں با جماعت نماز پڑھا سکے، جو وہاں کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے؟ کتنی محرومی کی بات ہے کہ باہر سے لوگ آئیں اور آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوں. اور آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بناتے رہیں گے، انجینئر بناتے رہیں گے، پروفیسر بناتے رہیں گے، سیاستدان بناتے رہیں گے. علماء کون بنائے گا؟ مفتیان کرام کون بنائے گا؟ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، کاش کہ یہ ہوتا. اور یہ ہوتا تھا کہ ہر علاقے کے جو مسجد کا امام خطیب ہوتا وہ اس علاقے کے کسی بااثر گھر کی شخصیت کا بیٹا ہوتا. وہ جب وہاں پہ بیان کرتا، خطبہ دیتا، وہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے یہ کام کرتا. ایک ہی علاقے میں ہر فرقے کے طبقے کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، سب کو برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک ہی دکان پر ہر فرقے کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، دکاندار سب کو چیزیں دیتا یا نہیں دیتا؟ یا وہ انکار کر دیتا ہے کہ آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، میں آپ کو نہیں بیچتا؟ وہاں تو ہم یہ تفریق نہیں کرتے، لیکن مسجد میں آ کے ہم یہ تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہر علاقے کے اعلیٰ خاندان کا بااثر آدمی وہ امام خطیب ہوتا، تو کیا کرتا؟ وہ نہ دبتا نہ بکتا نہ جھکتا، وہ سب لوگوں کو جوڑ کے رکھتا، اس کی نظر میں سب برابر ہوتے، پھر اس علاقے میں دین پھیلتا چلا جاتا، ساری ضروریات اس کے پاس جا کے پوری ہوتی، لوگ اپنے فیصلے بجائے تھانوں کے وہاں لے کے جاتے جو اصل مسجد کا کام تھا، لوگ تھانوں میں چکروں میں کچہریوں کے چکر لگانے کے بجائے وہیں جا کے 5 منٹ میں مسجد میں اپنا فیصلہ کروا لیتے۔ لیکن یہ کب ہوتا؟ جب مسجدوں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے جو اتنے قابل اور اہل ہوتے، جو اتنے بااثر ہوتے۔ لیکن ہم نے ظلم زیادتی کر کے قابل بچوں کو، لائق بچوں کو، سب کو اور طرف دنیا کی طرف لگا دیا۔ اور معذرت کے ساتھ آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مدرسوں کو وہ بچے دیے جو ہمارے کسی کام کے نہیں تھے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مدرسوں میں وہ بچہ دیتے ہیں جو کہیں نہیں چلتا، نہ اسکول میں نہ کہیں اور، ہم کہتے ہیں چلو مدرسوں میں ڈال دیں، مدرسوں میں ڈال دیں۔ لیکن پھر بھی مدرسے کا کردار دیکھیں، مدرسہ اسی بچے کو جو ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں، ماں باپ نہیں سنبھال سکتے، ماں باپ نہیں سدھار سکتے، ماں باپ اس سے پریشان تھے، مدرسہ اسی بچے کو ہیرو بنا کے پیش کر دیتا ہے، مدرسہ اسی بچے کو امام خطیب بنا دیتا ہے، اسی بچے کو حافظ قاری عالم بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا، آپ ہمیں اچھے اچھے بچے دیتے، اپنے خاندان کا سب سے جینیس بچہ اللہ کو دے رہے ہوتے، اور یہی سنت ہے، یہی طریقہ اصل میں تھا کہ خاندان کی جو کریم سب سے قابل بچہ وہ اللہ کو دیا جائے۔ ہم خاندان کا سب سے نکما بچہ اللہ کو دے دیتے ہیں۔ یہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، میں عام بتا رہا ہوں، لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے حالات بدل رہے ہیں، اچھے اچھے بچوں کو بھی ہم حافظ عالم مفتی بنا رہے ہیں، لیکن 95% اب بھی یہ صورت حال ہے کہ ان بچوں کو بھیجتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، کہیں نہیں چلتے، لیکن مدرسہ پھر بھی ان بچوں کی تربیت کر کے ان کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا آپ خاندان کی کریم کو بھیجتے، اچھے بچوں کو بھیجتے، مدرسہ ان بچوں کو پھر بڑے بڑے ہیرو بناتا، پھر مدرسہ ان کو تقی عثمانی بناتا، پھر مدرسہ ان کو طارق جمیل بناتا، پھر مدرسہ ان کو ثاقب رضا مصطفی بناتا، پھر مدرسہ ان کو پھر مدرسوں کے امام رازی امام غزالی بناتا، پھر مدرسہ ایسے لوگ بناتا ہے۔ یاد رکھیں جیسا سا مٹیریل ہوتا نا ویسی سی پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، جیسا سا مٹیریل آپ مدرسے کو دیں گے مدرسہ ویسی سی پروڈکٹ آپ کو دے گا۔ تو اپنے قابل بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، خاندان کی کریم اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری نسلوں میں وہ بچے پیدا فرما دے جو تیرے دین کا نام روشن کریں، تیرے دین کا نام، تیرے نبی کا نام ساری دنیا میں پہنچائیں، پھیلائیں، تیرے دین کا پیغام ساری دنیا میں لے کے جائیں۔ تو یہ مانگنے سے ملتی ہیں چیزیں، اللہ سے مانگنی پڑیں گی، اللہ سے لینی پڑیں گی، مانگ کے لینی پڑیں گی، اور اپنی یہ روش بدلیں۔ آئندہ سے دعائیں میں یہ کیا کریں، اللہ ہمیں کوئی ایسا قابل بچہ، اولاد، بیٹا عطا فرما کہ جس کو ہم امام رازی بنائیں، امام غزالی بنائیں، اورنگزیب عالمگیر بنائیں، جو تیرا نام تیرا پیغام ساری دنیا میں لے کے جائے۔ یہ دعائیں کیا کریں، اور اسی کے لیے پھر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑے دکھ اور المیہ کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ہر ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اچھے ہسپتال بھی ہیں، اکیڈمیاں بھی ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور بھی ہیں، لیکن ہم اچھے مدرسے نہیں بنا سکے مل کے، کہ ہمارے مدرسے ایسے اچھے ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھیج کر مطمئن ہو جائیں کہ اب ہمارے بچے بچیاں وہاں سے ہیرو بن کر آئیں گے، باکردار بن کے آئیں گے، کچھ کام کے بن کے آئیں گے، یہ خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، یہ خاندان کا نام بھی روشن کریں گے، دیندار کے دین کے علم بردار بھی بنیں گے۔ تو ہم ایسے مدرسے کون بنائے گا؟ میرا آپ سے سوال ہے، کیا حضرت جبرائیل نے آ کے بنانے ہیں؟ حضرت میکائیل اسرائیل نے آ کے بنانے؟ یہ میں نے اور آپ نے بنانے۔ ہم نے اچھے اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں بنا دی، لیکن اچھے مدرسے نہیں بناتے جہاں ہمارے یہ مدرسے اخلاق کی بھٹیاں ہیں، یہ مدرسے کردار بنانے کی فیکٹریاں ہیں، یہ کردار سازی کی جگہ ہیں۔ اگر ہم نے یہی نہ بنائے، انہیں کو اچھا نہ کیا، انہیں کو ترقیاں نہ دلوائیں، یاد رکھیں پھر ہمارے بچے نہ با کردار بن سکتے ہیں، نہ با اخلاق بن سکتے ہیں، نہ ہی با حیا بن سکتے ہیں۔
نہ ہی اولاد ماں باپ کے فرما بردار، یہ تو مدرسہ سکھائے گا ادب کیا ہوتا ہے، مدرسہ بتائے گا کردار اور اخلاق کیا ہوتا ہے، مدرسہ بتائے گا حیا کیا ہوتی ہے، مدرسہ بتائے گا ماں باپ کی خدمت کیسے کرتے ہیں، مدرسہ بتائے گا صدقہ جاریہ ماں باپ کے لیے کیسے بنا کرتے ہیں، مدرسہ بتائے گا کہ ماں کی اور باپ کی جوتی سیدھے کیا کرتے ہیں، مدرسہ بتائے گا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، مدرسہ بتائے گا کہ بہنوں کی عزت، بہنوں کا خیال کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، مدرسہ بتائے گا اگر کوئی بہن گھر واپس آ جائے اس کی کفالت کرنے والا وہ اللہ کے نبی کا پڑوسی ہوگا۔ یہ باتیں تو مدرسہ بتائے گا، یہ باتیں آپ کے کالج یونیورسٹی والے تو نہیں بتائیں گے۔ تو مدرسے کس نے بنانے، مدرسے کس نے چلانے، مدرسے یہ ہم ہی نے کرنا ہے۔ تو ہر علاقے والے اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہی کاوشش، کیا ہی اچھا یقین جاننے آپ، ہم سوسائٹیوں میں جانا ہوتا ہے، کسی سوسائٹی کے اندر اس سوسائٹی کا امام خطیب نہیں ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سوسائٹی کی مسجد کا جو امام خطیب ہوتا وہ بڑا آدمی ہوتا، اسی علاقے کا ہوتا، با اثر، تو سب لوگ مسجدوں میں ڈیرے ڈالتے، سب مسجدوں میں آتے، مسجدیں بھر جاتی، آباد ہو جاتی، اور دین سے جو گیپ ہے یہ ختم ہو جاتا۔ تو معذرت کے ساتھ بات چلی تھی، یہ سارا پروپوگنڈا فرعون نے شروع کیا، اور آج تک ہم اس پروپوگنڈے کا اور سازش کا شکار ہیں، انگریز نے یہ کام کیا تھا۔ بات چل پڑی تو آپ کو چلیں ذکر ہی کر دوں۔ 1857 میں جب انگریز آیا ہے نا، تو انگریز 1857 تک کیا ہوتا تھا کہ خاندانی قسم کے لوگ علماء بنتے تھے، بادشاہوں کی اولادیں، وزیروں کی اولادیں، شہزادوں کی اولادیں، کہ علم دین عالم بننا بڑا مہنگا کام تھا، سفر کرنا پڑتا تھا ساری دنیا کا، اور دنیا کے سفر پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ آتا تھا۔ ایک حدیث سیکھنے کے لیے وہ 7 سمندر پار جانا پڑتا تھا، ایک ہی جگہ علم نہیں ملتا تھا، ایک چھت کے نیچے نہیں تھا۔ تو جب انگریز یہاں پہ آیا ہے اور تھوڑے سے مسلمانوں نے مل کر انگریز کو شکست دینے کی کوشش کی ہے، تو انگریز نے سروے کروایا کہ ہم ان کو مارتے ہیں یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو قتل کرتے ہیں یہ پھر دوبارہ جہاد کا نام لے کے ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ کرو کیا چکر ہے، یہ کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں بکتے ہیں، کیوں نہیں جھکتے اور دبتے ہیں۔ تو 6 ماہ سروے کروانے کے بعد پتہ چلا کہ جو ان کے علماء ہیں نا، علماء یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ لوگوں کو قرآن و احادیث سناتے ہیں، یہ لوگوں کو صحیح دین بتاتے ہیں، جب تک یہ ہیں تو مسلمانوں کو کوئی نہیں دبا سکتا۔ یہ قرآن سنا کے بتا کے لوگوں کے روحوں میں جان ڈال دیتے ہیں، وہ ہمارے خلاف وہ بغیر سر و سامان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پھر کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان میں ایمان کا کرنٹ بھر دیتے ہیں، ان کو پھر کوئی ہرا نہیں سکتا، دبا نہیں سکتا۔ تو انگریز بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا بندے کب تک ماریں گے، اس نے کہا مسئلے کو جڑ سے پکڑیں۔ اس نے یہ کام پہلے ترکی میں شروع کیا، ترکی میں اس نے کمال عطا ترک کے ذریعہ علماء کو قتل کروا دیا، پارلیمنٹ سے علماء کو نکلوا دیا، سیاست سے علماء کو ختم کروا دیا۔ اب جب علماء ہی نہ رہے، بتانے والا ہی نہ کوئی رستہ بتانے والا رہے، تو منزل پر لوگ کیسے چلیں گے، ٹریک پہ کیسے آئیں گے؟ بتانے والے تو علماء تھے، اللہ نے وارث تو ان کو بنایا ہے، رہبر ہادی تو ان کو بنایا ہے۔ اگر یہ علماء نہیں رہے پھر آپ لوگوں کو عامر لیاقت جیسے بھانڈ ملیں گے، عامر لیاقت جیسے اسکالر اور مذہبی رہنما ملیں گے، جو خود بھی، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے، پھر یہ دین بتایا کریں گے۔ پھر اداکارائیں، فنکارائیں جو رمضان کے علاوہ بے حیائی کو عام کرتی ہیں، وہ رمضان میں آ کے آپ کو دین سکھایا کریں گے۔ ایسے دور پھر نہ خدا نہ خواستہ آ جائے، وہ دور آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ اب وہی اداکارائیں، فنکارائیں جو بے حیائی کے علم بردار ہوتی ہیں، رمضان میں آ کے وہی لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسے دین تھوڑی آتا ہے، تو دین کے نام پہ تماشا ہوتا ہے، دین کے نام پہ میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، یہ تو دین کے نام پہ انٹرٹینمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر ایسے ملیں گے۔ تو انگریز نے ترک سے کمال عطا ترک کے ذریعے علماء کو ختم کروایا، اور پھر ترکی کی کیا حالت ہوئی؟ ترکی کی یہ حالت تھی کہ وہاں اذان نہیں ہوتی تھی، اور پھر ترکی کی یہ حالت تھی کہ کوئی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، اور پھر ترکی کی یہ حالت ہوئی کہ کسی ایک کو بھی حدیث کا علم نہیں تھا۔ 1990 تک سارے استنبول میں کوئی مشروب حلال نہیں ملتا تھا، ہر دکان پر شراب بکتی تھی۔
علامہ زاہد الراشدی کہتے ہیں کہ 1990 میں جب وہاں پہ گیا تو اس طرح کی صورتحال ترکی کے اندر ہو چکی تھی کہ سارے استنبول میں پھرا ہوں، مجھے کہیں چائے نہیں ملی سوائے شراب کے، کچھ نہیں ملتا تھا۔ اندازہ لگا لیں یہ کیا کیا، کمال اتاترک نے علماء کو ختم کروا کے یہ کام کیا، یہی انگریز نے کیا۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے، اب وہاں علماء نے پھر محنت کی اور طیب اردوغان جیسے علماء کے شاگرد نکل کے سارے ترکی کے اندر صحیح اسلام کی روح کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ہمارے بر صغیر میں کیا۔ یہاں کیا کیا انگریز نے، 6 مہینے سروے کروا کے پتہ چلا کہ یہ علماء جو ہیں نا یہ ان میں کرنٹ بھر دیتے ہیں، ان کو ختم کرو۔ تو انگریز نے بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں، یاد رکھیں اکثر بڑی بڑی مسجدیں انگریز کی بنوائی ہوئی ہیں۔ انگریز نے بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں اور اپنے ملک میں جو ان کے عیسائی تھے، پادری تھے، ان کو داڑیاں رکھوائیں، ان کو قرآن پڑھایا، قرآن سمجھایا اور ان کو مہرہ بنا کے یہاں بھیج دیا۔ اب ان کے مہرے وہ مرزا قادیانی کی شکل میں، عبداللہ چکڑالوی کی شکل میں اور جناب وہ منکرین حدیث کی شکل میں انہوں نے آ کر فرقہ واریت کا پرچار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا میں آخری نبی ہوں، کسی نے کہا میں ذلی بروزی ہوں، کسی نے کہا میں ہی مسیح ہوں، کسی نے کہا کہ قرآن کریم سے ہدایت لو، احادیث مبارکہ تو پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں، کسی نے احادیث کا انکار کر دیا۔ بنتے 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 بے شمار فرقے ہمارے بر صغیر میں بنوا کے لوگوں کو اسی میں لڑوا دیا، لوگ اسی میں لگے رہے، انگریز اپنا کام کرتے رہے۔ اچھا ایک کام یہ، دوسرا پھر ان کے جو امام آئے تھے عیسائیوں کی شکل میں، یہودی تھے، مسلمان بن کے، بہروپیے بن کے، کچھ دن انہوں نے ٹھیک ٹھیک کام کیا، صحیح کام کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کیا کیا، لوگوں میں فرقہ واریت کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ مسجد مدرسوں کے اندر وہ ایسے کام کرنے لگے جس سے لوگ متنفر ہونے لگے۔ اب پھر اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا انگریزوں نے یہاں پہ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل بنوائے۔ آپ کو پتہ ہے جو 5 7 سٹار ہوٹل کا جو بیرا ہوتا ہے اس کا لباس کیا ہوتا ہے، شیروانی، ٹوپی۔ یہ جو اسلامی کلچر تھا، انگریزوں نے ہمیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے خاندانی بچوں اور ان کے خاندانی لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے کیا کیا، وہ ویٹروں کو، بیروں کو، گیٹ کیپر کو شلوار قمیض شیروانی پہنا کے کھڑا کر دیا۔ اب کیا ہونے لگا، جو خاندانی لوگ تھے جب وہ ہوٹلوں میں جانے لگے تو وہاں پر جو اچھے مینیجر آفیسر ہوتے وہ شلوار قمیض کے بجائے پینٹ شرٹ میں ہوتے، آفیسرز پینٹ شرٹ میں ہوتے، تو بچے جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسا بننا ہے۔ جب ان کے ماں باپ کہتے بیٹا شلوار قمیض پہنو، شیروانی پہنو، وہ کہا کرتے یہ تو ہوٹل کا بیرا پہنتا ہے، یہ تو ہمارا گیٹ کیپر پہنتا ہے، ہم یہ کیوں پہنے؟ تو اس طرح سے اس نے اسلامی کلچر وہ خاندانی بچوں کے ذہن سے نکلوا دیا۔ اور پھر کیا کیا کہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے کہ اچھے خاندانی لوگ علماء نہ بنے، علماؤں کے خلاف سازشیں، پروپیگنڈے شروع کروا دیے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ طبقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگوں کو لڑواتا ہے، یہ لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ تو پھر یہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہمارا بر صغیر ہو گیا اور اعلیٰ خاندانی لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنانا، مفتی بنانا ترک کر دیا، وہ اپنے بچوں کو جناب اور طرف لے گئے۔ اس وجہ سے یہ گیپ آ گیا اور ہم اس کا سارے شکار ہو گئے۔ جب اچھے خاندانی لوگ علماء نہیں بنے، پھر ہر قسم کا طبقہ نااہل بھی علماء بن گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، دین کو تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بیچ دیا، انہوں نے فتووں کو تھوڑے تھوڑے پیسوں میں بیچا، انہوں نے بڑی حرکتیں کی جس سے لوگ متنفر ہوتے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ دین تو مدرسوں سے علماء سے ہی ملنا تھا، لیکن لوگوں میں اور علماء میں بہت بڑا گیپ آ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اپنے بچوں کو علماء نہیں بناتے، یہ تو ایسے سے ہوتے ہیں، یہ تو کچھ رہی صحیح کسر میڈیا نے پوری کر دی، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ جناب ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دہشت گردی جتنی زیادہ کالج یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی ہے، کس کو نہیں پتہ کیا کیا نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو اس طرح سے پروپیگنڈا کر کے ہمیں مدرسوں سے، دینداروں سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو عالم، مفتی، دیندار بنانا، مدرسوں میں بھیجنا ختم کر دیا، مدرسے بنانا ختم کر دیے۔ وہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی۔
کہ اب ہمارے اچھے مدرسے نہیں ہے کہ بچوں کو بھیج سکیں، اچھے مدرسے نہیں ہے کہ بچیوں کو بھیج کے ان کو ہم بہت بڑا آدمی، اچھی ماں بنا سکیں، اچھے مدرسے نہیں ہے کہ بچوں کو بھیج کے مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے بچے ہیرو بن کر آئیں گے۔ تو اس میں قصوروار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہم اس سازش کا شکار ہو گئے، تو خدا را اس سازش سے نکلیں، اچھے اچھے مدرسوں کو بنانے کا اہتمام کریں، اپنے خاندان کے جو بچے قابل بچے ہیں ان کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، ساتھ ساتھ PhD ڈاکٹر بنائیں، تاکہ وہ دین کا کام بھی کریں، دنیا کا کام بھی کریں، ہر فورم پہ جا کے وہ کام کریں، ان کے لیے محنت سے خود کام لیں، ان پر محنت کریں، تب جا کے یہ گیپ ختم ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی اہم جو میں نے آپ سے ذکر کر دی کہ یہ فرعون نے سازش رچی تھی، لوگوں کو لڑوا کے اپنے آپ حکومت کرتا رہا تاکہ لوگ لڑتے رہیں، خود حکومت کرتا رہے، اور ہم آج تک اس کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اس وبا سے حفاظت فرمائے۔ پھر کیا کیا؟ پھر اللہ کا ارادہ کیا تھا؟ ادھر فرعون کے یہ ارادے تھے، ادھر اللہ کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو اٹھانے اور جو زیر دست تھے ان کو بلند کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ اب زمین بھی تنگ آ چکی تھی، فرعون کے ظلم سہتے سہتے اللہ تعالیٰ نے بھی ارادہ کیا کہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلائی جائے، کوئی نجات دہندہ پیدا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ کے پیدائش میں ساری رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن جس کو اللہ دنیا میں لے کے آنا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا تھا تو اللہ نے ارادہ کر کے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ آپ کی والدہ پریشان ہیں، وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہوگی تو میرے بچوں کو چھوڑیں گے نہیں، تو والدہ نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں ایک صندوق بنایا، بچے کو صندوق میں ڈالا، لخت جگر کو صندوق میں لٹا کے دریائے نیل کی نہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر حضرت آسیہ کی گود میں لا کے ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ رب ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تو مارنا چاہتا ہے، میں تیرے گھر میں اس کو بچا کے دکھاؤں گا، میں تیرے گھر میں اس کو پال کے دکھاؤں گا، میں تیرے گھر ہی میں اس کو بڑا جوان کر کے دکھاؤں گا، میں تیرے گھر ہی میں اسے جو تیرا اصل کلا کما کرے گا تیری نظروں کے سامنے پال کے دکھاؤں گا، میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، میں وہ کر جاؤں گا۔ تو انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے، پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اللہ کے منصوبے وہ چل کے رہتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ فرعون کا دل پسیج گیا کہ ادھر والدہ جو حضرت موسیٰ کی فرط غم کی وجہ سے کسی پل بھی سکون نہیں ملتا تھا، وہ اپنے تصور میں صندوق فرعونیوں کے ہاتھ لگتے، بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی تھی۔ تصور میں والدہ کی یہ صورتحال تھی، لیکن اللہ کریم نے اس کو، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وعدہ کر دیا کہ تمہارے بچے کو تمہاری گودی میں واپس لوٹاؤں گا۔ اب یہ معجزہ کیسے ہوا کہ جب وہ بچہ موسیٰ حضرت علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کر دیا ماں سے کہ تمہارے پاس واپس لوٹاؤں گا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر پابندی لگا دی کہ کسی کا دودھ نہ پئیں۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پہ راضی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ کی بہن اجنبی بن کر منظر دیکھ رہی تھی، اس نے مشورہ دیا کہ میرے پاس ایسی خاتون ہے کہ جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے اور بطور دایا کے وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو فرعون نے اپنے خیال سے انتظام کیا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کروانا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے لیے خطرہ بنانا تھا، اسی کی پرورش اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں کی، اور حضرت موسیٰ کی والدہ ہی کو بھیجا، اور آسیہ نے پھر فرعون کا دل نرم کرنے کے لیے وہ باتیں کہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ اگر بنی اسرائیل میں سے ہے، ہم نے کیا لینا دینا، ہمارے بچے کو تو دودھ پلا رہی ہے، ہمارے تو کام آ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کر کے دکھایا۔ پھر کیا ہوا؟ چلتے چلتے حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے۔ قصہ مختصر، پہلے میں نے سارا ذکر کیا، تو اس صورت میں جو اشارے ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو انہوں نے قبطی کو قتل کر دیا۔ قبطی کو قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے مدین کی راہ لی، اور مدین میں جو ہے، یہاں مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچ گئے۔
یہاں نہ جان نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش، دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد کو سنا اور حضرت شعیب کی بیٹیوں کو وہاں پہ بھیج دیا۔ یہ آئیں، انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ انہوں نے جا کے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت موسیٰ نے 10 سال یہاں پہ ان کی نوکری کی اور پھر اپنی بیوی کو لے کے جب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی۔ اس قصہ میں بہت ساری بصیرتیں ہیں اور بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں ذرا، جو بڑی اہم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر انسان مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرے تو دنیا آخرت میں اس کے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے صبر کیا، ان کی ماں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اچھے نتائج نکالے۔ نمبر 2، جو شخص اپنے معاملات پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے، حضرت آسیہ نے، حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے معاملات پر اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے آسانیاں نکال دیں۔ نمبر 3 بات یہاں پر اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اللہ دشمنوں میں سے حمایتی پیدا کر دیتا ہے، دشمنوں میں سے حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے فرعونیوں کو شکست دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل ہی میں حمایتی پیدا کر دیے۔ حضرت آسیہ کی شکل میں، فرعون کا کزن رجل مومن تھا اس کی شکل میں۔ تو اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی بندہ دین پہنچانے پھیلانے کے لیے استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اللہ دشمنوں کے گھر میں بھی حمایتی پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور یہ بتائی کہ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت اور عزم وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے فرعون کی غلامی میں رہ رہ کے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آزادی کی روح ختم ہو چکی تھی، غلام بن کر عادت بن گئی غلام رہنے کی۔ تو یاد رکھیں، غلام بننا، آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے، بڑے خواب دیکھنے پڑتے ہیں، بڑی سوچیں سوچنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ صرف دعاؤں سے یا خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کی قوم یہ سارے تھے، موسیٰ اکیلے ہیں، لیکن اکیلے موسیٰ نے ہمت کی اور ظلم سے بچنے کے لیے دوڑ لگائی، ظلم سے بچنے کے لیے ایک رستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہلاک کر کے حضرت موسیٰ کے نام کا بول بالا کر دیا۔ تو یاد رکھیں، ہم میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، بس اوقات ہم چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں، ایک بڑی اچھی بات کسی نے کہی نا کہ غریب گھر میں، چھوٹے خاندان میں پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن غریب بن کے مر جانا یہ بری بات ہے۔ کہ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ترقی کے لیے سامان پیدا کر سکے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بس ہم اس محنت کے اوپر پورا نہیں اتر رہے ہوتے، وہ محنت کی شرائط پوری نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باطل کی طاقت کتنی زبردستی کیوں نہ ہو، آخر کار وہ نامراد ہو کے رہتا ہے۔ اللہ کی عادت یہ بھی ہے جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن اللہ انہیں ہی زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ عرب ہمیں، جیسے یہ قبطی جو تھے بنی اسرائیل والوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اللہ نے انہیں کو زمین کا وارث بنایا۔ ایک وقت تھا کہ عرب عجمیوں کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، اور اب اللہ نے عجمیوں کو ساری دنیا کے اندر عزت عطا کر دی، ساری دنیا کی باغ دھوڑ عجمیوں کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ ذلیلوں کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ کچھ چیزیں ذکر کی تھی۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ وہ قارون کا قصہ بتا رہے ہیں، یہ موٹی موٹی چیزیں۔ اب میں آپ کو جو کچھ چیزیں اہم تھی ان کی طرف اشارے کر دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پہ آیت ہے شروع میں کہا تھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے جو مجبور کی دعا اور پکار کو سننے والا ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی؟ اللہ کے سوا ہے کوئی؟ یاد رکھیں، مضطر اور مجبور کسے کہتے ہیں؟
مستر مجبور کہتے ہیں جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ ہی کو فریاد سنائے، جس کی دنیا میں کسی سے آس اور امید نہ رہے، کسی سے بھی، نہ اولاد سے، نہ خاوند سے، نہ بیٹوں سے، نہ بھائیوں سے، نہ پڑوسیوں سے، نہ حکومتوں سے، جس کی امید سب سے ختم ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے مضطر، مجبور اور بے بس۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجبور کی پکار میرے سوا کون سنتا ہے۔ اگر امام قرطبی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا ضرور قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا کو قبول کرنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سب سے مایوس ہو کر ایک اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اگر وہ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی اور مضطر کی فریاد کو ضرور سنتا ہے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کی فریاد کو ضرور سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر کے منہ سے کیوں نہ نکلی ہو، کافر کے منہ سے ہی نکلے اللہ اس کی فریاد کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اگر مضطر، جس کو مجبور کہتے ہیں یا مظلوم کہتے ہیں یا مسافر وغیرہ، یہ کبھی دعا کریں اور دعا قبول نہیں ہوئی تو انہیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات دعا کو قبول فرما لیتے ہیں لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر یا اس کا متبادل کسی اور موقع پر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، اللہ سنبھال کے رکھتا ہے، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہاں، حرام خور جو ہے، جس کو حرام کی عادت پڑ چکی ہو، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب عشعث اغور، کہ بس اوقات بہت سارے لوگ وہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے کہتا یا رب آواز آتی انا یستجاب لک ماکلک حرام و مشربک حرام، وہ دعا کرتا ہے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے، حالانکہ حالت کیا ہوتی ہے، لمبے سفر کی وجہ سے بال بڑھ گئے، ناخن بڑھ گئے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے پاس کوئی عورت آئے اور کہے میں بنگال سے یا انڈیا سے سفر کر کے آپ کے پاس صرف مانگنے کے لیے آئی ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالوں کی کیا حالت ہے، میرے جسم کی کیا حالت ہے، اور میں بنگال سے 2 مہینے کا سفر کر کے آپ کے پاس مانگنے کے لیے پہنچی ہوں، تو آپ جیسی بھی ہوں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیں گے۔ لیکن کریم اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس لوگ لمبا سفر کر کے حج کرنے، عمرہ کرنے آتے ہیں، میرے پردے کے ساتھ چمٹ کے مجھ سے مانگتے ہیں اور رب کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمہاری کیوں سنوں، میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ کیوں؟ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، اور میں حرام والوں کی دعاؤں کو نہیں سنا کرتا ہوں۔ تو یہ خطرے کی بات ہے۔ تو حرام والے کے علاوہ اللہ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ سنبھال کے بھی رکھتا ہے، یا تو اللہ فی الفور اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، یا اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ سنبھال کے رکھتے ہیں، حشر کے میدان میں اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب جنت میں جانے سے پہلے لوگ اپنی دعاؤں کا بدلہ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے یا اللہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی تاکہ آج ہمیں اس کا بدلہ مل جاتا، کوئی دعا قبول نہ ہوتی آج بدلہ مل جاتا۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ یہ قصہ ذکر کیا ہے کہ مضطر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ مضطر میں نے کیا، مجبور، بے بس ہو جائے، بے سہارا، پریشان۔ اور آپ کو پتہ کہ ایک کلی تھا، اس کو ایک ڈاکو ایک غلط رستے سے لے گیا، جنگل میں جا کے اس نے ڈاکو نے کلی کو لوٹنا چاہا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہی دعا کی اما یجیب المضطر اذا دعوا، کہ کون ہے یا اللہ مجبور بے بس کی دعا کو تیرے سوا سننے والا۔ تو ایک آسمان سے فرشتہ اترا، اس نے آ کو ڈاکو کو قتل کر دیا۔ تو یہ کلی کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، جو مجبوری کی حالت میں، بے بسی بے کسی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے، میں اس وقت میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو مضطر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تو ہمیں اللہ ہی سے پکارنا چاہیے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم مجھ سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 بڑی بڑی نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ وہ کیا ہیں؟ سورج مغرب سے نکلے گا، نمبر 2 ایک دھواں نکلے گا جو سارے آسمان پر پھیل جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ دھواں نہیں ہے جو پھیلتا ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کا دھواں۔ نمبر 3 دابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا، یہ عجیب و غریب اللہ کی خلقت ہوگی جو لوگوں سے باتیں کرے گا، عجیب و غریب قسم کا، اور اچانک زمین سے نکل کے باتیں کرنا شروع کرے گا، اور یہ مکہ مکرمہ اور کوہ صفا سے نکلے گا، اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلے گا، مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت وہاں باقی رہے گی، یہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر نشان لگائے گا کہ یہ کافر ہے، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا، یہ ہر کافر کو بھی پہچانے گا، مومن کو بھی پہچانے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی کہ جس کو میں کبھی نہیں بھولتا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کی آخری علامت میں سے سب سے پہلے آفتاب مغرب سے نکلے گا، اور آفتاب بلند ہونے کے بعد زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا، کافروں کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا، اس کے فوراً بعد اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے۔ تو یہ بڑی علامت ہوگی زمین سے دابۃ الارض نکلنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جانور وہاں سے نکلے گا۔ اچھا، اسی طرح سے پھر یہ جو قصہ میں کچھ جو قارون کا قصہ ہے یہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ قارون کا قصہ کیا ہے اور قارون کے قصے میں یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ قارون سے پہلے تو یہ ٹھیک ہے سورہ قصص کی ہے، یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں سورہ عنکبوت کا۔ پھر ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ جو قارون تھا نا، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، حضرت موسیٰ کا کزن تھا، چچا کا بیٹا، تورات کا حافظ تھا، بہت خوبصورت اور خوبصورت آواز والا تھا، اسی لیے لوگ اس کو منور کہتے تھے، منور، روشن چہرے والا، خوبصورت آواز والا، اس کا نام ہی منور ڈل گیا، منور۔ لیکن یہ تھا سامری کی طرح منافق، بہت مالدار تھا، اسی وجہ سے تکبر میں رہتا تھا، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس کو اتنا اللہ نے خزانہ دیا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت وزنی جماعت اٹھاتی تھی، پہلے لوہے کی چابیاں تھی، پھر لکڑی کی بنوائی، پھر جب بھاری ہو گئے تو چمڑے کی بنوائی، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے یہ ٹیکس لینے پر مقرر تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی، تو اس نے خوب مال کمایا، خوب مال جب کر لیا، اور بلکہ بعض تفاسیر میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خزانہ مدفون تھا وہ اس کے ہاتھ لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ مالدار بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ تو فرعون غرق ہوا، تو اس نے یہ جو ٹیکس لیتا تھا وہ ٹیکس بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی روزی ختم ہو گئی۔ اس روزی کے ختم ہونے پر یہ حضرت موسیٰ سے جلنے لگا کہ موسیٰ میری روزی کو ختم کرنے کا سبب بنے ہیں، اور موسیٰ نے فرعونیوں کو غرق کروا دیا، میں ٹیکس کن سے لوں گا؟ اس ٹیکس سے میرے پیسے بنتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ حضرت موسیٰ سے حسد کرنے لگا، کہ ہماری زبان میں جسے کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے میری روزی پر لات مار دی، تو اس وجہ سے حسد کرتا، حضرت موسیٰ پر طرح طرح کے عیب لگاتا، تہمتیں لگاتا، اور بنی اسرائیل کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سردار بننے کے لائق ہوں، موسیٰ نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل والے ظاہر ہے حضرت موسیٰ کے سوا کس پر مطمئن ہو سکتے تھے؟ اللہ کے کلیم تھے۔ قوم کے علماء نے اس کو کہا کہ زکوٰۃ دو، تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا زکوٰۃ کس چیز کی؟ یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں زکوٰۃ کہاں پہ دوں؟ تو اچانک جو ہے قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا، اور اس کے ساتھیوں میں، اس کے ملازموں میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔
تو ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں اس کی وقت اور عظمت بڑھی، اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ اللہ نے اس کو کتنا دیا؟ علماء نے سمجھایا کہ دنیا داروں کی طرح باتیں نہ کرو، یہ آزمائش میں ہیں، یا تو اللہ کا نافرمان بندے اس جیسے بننے کی تمنا نہ کرو۔ تو لیکن اس کی شہرت بڑھتی گئی، جو لالچی لوگ تھے دنیا دار وہ اس جیسا بننے کی کوششیں کرنے لگے۔ آخر کار اس قارون کی شرارتیں بڑھتی گئیں اور کسی صورت میں یہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایک دفعہ اس نے حضرت موسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ مجمع عام کے اندر خطاب کر رہے تھے، یہ ایک عورت کو لے کر آیا، اس کو بہت سارا پیسہ دیا، رشوت دی کہ تم موسیٰ پر تہمت لگا دو۔ اس نے مجمع میں حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے بے حیائی اور بدکاری کی جو سزا تھی وہ سنا رہے تھے۔ تو یہ عورت، قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر یہ بدکاری بے حیائی آپ کریں تو آپ کو بھی سزا ملے گی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو بھی کرے اس کو ملے گی۔ تو یہ عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ تم نے مجھ سے بدکاری کی ہے۔ اب لوگ سارے دیکھنے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ عورت تو کھڑی ہو اور تو بیان کر کے کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے غضب سے ڈر اور جو تو کہنا چاہتی ہے کہہ دے۔ یہ عورت کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ نے 2 رکعت نماز کی، اللہ سے دعا کی، عورت کی طرف متوجہ ہوئے تو عورت کانپ اٹھی، اور کانپنے کے بعد کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے سمندر میں راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون سے نجات دی، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے اصل میں ایسے ہے، قارون نے مجھے رشوت دے کر آپ پر تہمت لگانے کو کہا تھا، میں نے رشوت لے کر آپ پر تہمت لگا دی، لیکن آپ کو دیکھ کر میری زبان سے سچ سچ نکل آیا۔ تو اس پر مجمع میں قارون پر بڑی ملامت ہونے لگی۔ اب حضرت موسیٰ سے نہیں رہا گیا کہ اس بدبخت نے پہلے تو یہ میرے خلاف سازشیں پروپیگنڈے کرتا تھا، اب اس نے مجھے بدنام ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کی، اللہ سے فرعون کے بارے میں بد دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ زمین آپ کے تابع ہے، آپ اس کو حکم کریں، جو حکم کریں گے یہ آپ کا حکم مانیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا زمین قارون کو پکڑ لے۔ قارون زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، دھستا رہا، تمام بنی اسرائیل والے یہاں سے چلے گئے اور اس نے چلانا شروع کیا، حضرت موسیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا بلکہ یہ کہنے لگا کہ ہاں موسیٰ تم اس وجہ سے مجھے زمین میں دھسانا چاہتے ہو تاکہ میرے مال پر قبضہ کر لو، میرا مال ہتھیا لو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے مال کو بھی زمین میں دھسا دیا جائے تاکہ اس کے دل کے اندر یہ بات نہ رہے کہ میں نے اس کے مال کی غرض اور لالچ کی وجہ سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، میں نے اپنی عزت اور ناموس کی وجہ سے اس سے چھٹکارا حاصل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے مال کے سمیت زمین میں، اس کو قارون کو اس کے مال کے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو سبب کیا بنی؟ 2 وجہیں، اس کا تکبر کرنا اور نمبر 2 اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ تو یاد رکھیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بڑی سخت سزائیں اور وعیدیں ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو پھر سناؤں گا کبھی، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بتانا تو آج ہی چاہ رہا تھا لیکن ٹائم پھر ختم ہو گیا۔ تو میں انشاءاللہ زکوٰۃ پہ جو مفصل بیان ہے وہ مجھے ابھی کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ یہاں پہ یہ بھی رہ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے ہیں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں بھی میں مختصر ذکر کر دوں تھوڑا سا ٹائم، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے ہیں تو بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں آئی ہیں اور کچھ لوگ کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، اور کنویں کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے لڑکیوں سے پوچھا تم کیوں پانی نہیں پلا رہی؟ دور کھڑی ہو گئی تو کہنے لگی کہ جب یہ مرد چلے جائیں گے ہم تب پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے انتظار کیا، اب مرد جب گئے ہیں تو پتھر کو کنویں پہ رکھ کے چلے گئے۔ اب وہ پتھر 10 لوگ ہٹایا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ نے اکیلے نے پتھر کو ہٹایا، ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، انہوں نے جلدی پانی پیا، گھر چلی گئیں۔ تو حضرت شعیب نے کہا تم جلدی آ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ آج ایسا ایک مرد ہمیں وہاں پہ نظر آیا ہے جو بڑا امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کر دیا، جلدی سے ڈول نکال کے بکریوں کو پانی پلا دیا، امانت دار بھی ہے کہ اس کی نظروں کے اندر حیا ہے۔ تو حضرت شعیب کو جب پتہ چلا تو ایک بیٹی کہنے لگی کہ آپ اس کو اپنے پاس بلا لیں، مزدور رکھ لیں، ہمارے کام آئے گا، ہمارے کام کرے گا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ان بیٹیوں کو بھیجا. ان کا نام تھا صفورہ اور شرحا. صفورہ اور شرحا تو یہ بڑی شرم و حیا کے اندر چادر میں لپٹی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں. تو یہ جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس گئے تو حضرت شعیب بھانپ گئے کہ یہ آدمی بڑے کام کا ہے, امانت دار بھی ہے, نیک سیرت بھی ہے. تو حضرت شعیب پہلے بہت بوڑھے ہو چکے تھے, ان کو ضرورت تھی کوئی نیک آدمی ملے جو ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کرے اور کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیں. تو حضرت موسیٰ ان کے گھر میں لینے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب نے پیشکش بھی کر دی. حضرت شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو گے اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے یہ اچھا ہوگا. میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا, تم مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ اور اچھے لوگوں میں سے پاؤ گے. چنانچہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی اس پیشکش کو قبول کیا, نکاح کا ارادہ کیا, 8 سال خدمت کی اور اس 8 سال خدمت کو حق مہر بنایا. 10 سال پورے کرنے کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا. اور حضرت شعیب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں نوکر اور ملازموں کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کیا جاتا, کہ وہاں تو آپ کے علاقے مصر میں برا برتاؤ کیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ پھر یہاں ٹھہرنا انہوں نے پسند نہیں کیا, اپنی بیوی کو ساتھ لیا, بیوی کو ساتھ لے کر یہ مصر کی طرف آئے ہیں. وہاں پھر راستے میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. یہ مختصر قصہ تھا جو یہاں پہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پیش آیا. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ایک بڑی اہم چیز ذکر کر رہے ہیں, وہ میں آپ کو ذکر کر دوں. اللہ تعالیٰ شروع میں یہ صورت فرما رہے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب بس ہمارے ساتھ مزے ہوں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے آپ سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے, ہم نے ہر امت کے لوگوں کو آزمایا ہے. بنی اسرائیل والوں کو طرح طرح سے آزمایا, قوم شعیب والوں کو آزمایا. اے امت محمد ہم آپ کو بھی آزمائیں گے, چھوڑیں گے کوئی نہیں آپ کو. ہم آپ کو طرح طرح سے جھنجھوڑیں گے, کبھی فقر و فاقہ دے کے, کبھی اولاد لے کے, کبھی پریشانیاں دے کے, کبھی آزمائش دے کے, کبھی فقر و فاقہ دے کے, کبھی بے عزت کروا کے, طرح طرح سے آپ کو آزمائیں گے, ہم چھوڑیں گے کوئی نہیں. آزمائیں گے کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ ہم جانچ لیں کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے, تاکہ ہم جانچ لیں حق پر کون ہے باطل پر کون ہے, تاکہ ہم جانچ لیں کہ امتحان میں کون کامیاب ہوا کون ناکام ہو گیا, تاکہ ہم جانچ لیں کون ہمارا ہے کون پرایا ہے. جانچ پڑتال کے لیے تمہیں آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آزمانے کو پھر ایک آزمائش کا واقعہ بھی بتایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, کہ ہم نے بڑے بڑوں کو آزمایا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. ہاں اگر وہ تمہیں غلط کاموں کا کہیں تو ان کی غلط بات میں ان کی اتباع نہ کرو, باقی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نازل ہوئی, اور حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے جنتی ہیں. یہ اپنی والدہ کے بڑے فرمانبردار تھے. ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان کو جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا سعد مسلمان ہو گیا تو انہوں نے بیٹے کو تنبیہ اور سمجھانے کے لیے قسم کھا لی کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم اپنے دین سے نہیں پھر جاتے. بھوک ہڑتال کر لی, اور میں بھوک ہڑتال کر کے مر جاؤں گی. ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے تمہارے سر پر رسوائی رہے گی کہ تم اپنے ماں کے قاتل ہو, کہ تم نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی, ایمان پر ڈٹے رہے اور ماں کو قتل کروا دیا. ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں ماں حضرت سعد بن ابی وقاص کو, ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی کہ بیٹا دوبارہ کفر قبول کر لو ورنہ میں بھوکی پیاسی بھوک کے اندر مر جاؤں گی. لوگ کہیں گے کہ سعد نے اپنی ماں کو قتل کر دیا, الزام تمہارے سر پہ آئے گا. امام بغوی نے لکھا ہے, بغوی نے, کہ حضرت سعد کی والدہ 1 دن رات اور بعض قول کے مطابق 3 دن 3 رات بھوکی پیاسی رہیں.
حضرت سعد حاضر ہوئے، ماں کی محبت و اطاعت اپنی جگہ، ماں سے سمجھاتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اے سعد اور اے قیامت تک آنے والی اولادوں، میں تمہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں، اگرچہ تمہارے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کے فرما بردار بن کے رہنا۔ ہاں اگر وہ تمہیں کسی غلط کام کا کہیں، میرے ساتھ شرک کا کہیں، میری نافرمانی کا کہیں، خلاف شریعت کام کا کہ پھر ماں باپ کی بھی نہ ماننا، پھر ایموشنلی بلیک میل بھی نہ ہونا۔ جب یہ آیت اتری ہے تو حضرت سعد اپنی والدہ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگے، اماں جان اگر تمہارے جسم میں 100 روحیں ہوتیں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکلتی رہتی تو میں تب بھی اپنا دین نہیں چھوڑتا۔ اب اگر آپ چاہیں کھائیں نہ کھائیں، مر جائیں، بہرحال میں اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ ماں نے جب یہ بات سنی کہ سعد تو اپنے دین پہ بڑا پکا ہے اور میرا وہی فرما بردار اولاد جو میرا ایک دکھ بھی برداشت نہیں کرتی تھی، آج مجھے کہہ رہی ہے کہ میری ماں 100 دفعہ میرے سامنے مر جاؤ، تمہارا مرنا مجھے قبول ہے لیکن دین کا چھوڑنا قبول نہیں ہے، دین نہیں چھوڑوں گا، دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال اپنی جگہ ماں باپ کی فرما برداری، اطاعت، نیکی، لیکن اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کے نبی سب سے بلند ہیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ اور ملا لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھ لیں، کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق میں سے کسی کو بھی راضی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کو، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے مخلوق میں سے نہ باپ کو راضی کرنا جائز ہے، نہ ماں کو راضی کرنا جائز ہے، نہ اپنے مالکوں کو، اونروں کو راضی کرنا جائز ہے۔ ماں باپ کہے بیٹا اپنی بہو کو طلاق دے دو کہ ہماری خدمت نہیں کرتی، ہمارا کام نہیں کرتی، بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے دے کہ میری ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ ماں باپ کی خدمت کے تو اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی۔ ہاں بیٹا خود خدمت کرے، بیٹا خود خدمت کرے، بیٹا خود اپنی قربانی دے، نوکری کا وقت تھوڑا کر دے، ماں باپ کے پاؤں دھو دھو کے بھی ان کی خدمت کرے۔ یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک ہے، سمجھ، لیکن اس طرح سے کرنا، بس اوقات ماں باپ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، بیٹا ہمارے کام نہیں آتی، ہماری خدمت نہیں کرتے، اپنی بہو کو چھوڑ دو چھوڑ دو۔ میرے پاس خود عورتیں آتی ہیں کہ مفتی صاحب کوئی ایسا تعویذ دے ہمارا بیٹا اپنی بیگم کو چھوڑ دے، اسی کا ہو گیا۔ بھائی اللہ نے دل ایک بنایا ہے، اس دل کے اندر جب محبت آئے گی یہ دل تقسیم ہوگا۔ ماں یہ کیوں نہیں سوچتی پہلے میرا بیٹا جب چھوٹا تھا ساری توجہ میری طرف تھی، جب بڑا ہو گیا ہے ظاہر ہے دل ایک ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کو بھی حصہ دینا ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے نبی کو بھی حصہ دینا ہے، ماں باپ کی محبت ہے، ان کو بھی حصہ وقت دینا ہے۔ اللہ نے بڑا کر دیا، بیوی دی، بیوی کی محبت آ گئی، اس کو بھی وقت اور حصہ دینا ہے، اور اللہ نے اولاد دے دی تو اولاد کی محبت آ گئی، اب اولاد پر بھی خرچ بھی کرنا ہے، وقت بھی دینا ہے، محبت بھی بانٹنی ہے، تو ظاہر ہے ماں باپ کی محبت میں تو وقت دینے میں کمی تو آئے گی۔ تو ماں باپ پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ پہلے جتنا وقت مجھے دیتا تو اتنا اب دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دل ایک بنایا ہے، اس میں اتنی محبتیں آ گئیں، اب وہ محبت تقسیم تو ہوگی۔ تو یہ ماں کو باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کو اس طرح ڈی ٹریک نہ کریں، ایموشنلی بلیک میل نہ کریں، اور بچوں کو بھی حکم ہے، ماں بیٹے کو بھی حکم ہے کہ ہر طرح سے ماں کی باپ کی خدمت کرے، فرما برداری کرے، رات کو ان کے لیے دوائی اور دودھ لے کے کھڑا رہے، ان کے ان کو پاؤں خدمت کرے، ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ اور ماں باپ کو بھی کہا کہ ماں بچوں کو ایموشنلی بلیک میل نہ کریں، بچے کریں تو ان کے پریشر میں اولاد کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے بندوں میں سے کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ باپ کہے بیٹے سے اپنی بہو کو طلاق دے دو یا اپنی بیگم کو میراث سے محروم کر دو، جائز نہیں ہے۔ ماں کہے کہ بیٹا اپنی بہو کو طلاق دے دو، حضرت ابراہیم نے کہنے پر اسماعیل نے طلاق دے دی تھی، تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ابراہیم جیسے باپ تو بنے،
پھر اپنے بیٹے سے ہی کہیے گا کہ اسماعیل طلاق دے دے. ہم ابراہیم جیسے بنتے نہیں ہیں. وہ انہوں نے دلوائی تھی کہ اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹی ان کی جو بہو تھی وہ دین سے دور تھی، ناشکری تھی، ناشکر گزار تھی، اور اللہ نے اسی خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا جو سراپا شکر تھے. ان کی والدین میں ایسے کوئی نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ کی جو شریعت کے اوپر نہ چلے اور دین پر نہ چلے اور اللہ کی ناشکری کرے. اس وجہ سے طلاق دلوائی تھی. وہ اس وجہ سے نہیں دلوائی تھی کہ گھر کے کام کاج نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی ہماری. وہ تو رہتے ہی سیپریٹ تھے، رہا ہی علیحدہ کرتے تھے. انبیاء تو اپنے بچوں کی شادیاں کر کے علیحدہ گھروں میں رکھا کرتے تھے کہ آنے والی بہو کا، بیٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کی بھلے ایک کمرے پر کیوں نہ گھر کی ملکہ بن کے رہے. وہ جس گھر کو چھوڑ کر آئی ہے یہاں پر وہ اپنے حساب سے زندگی گزارے. تو بہرحال یہ شریعت نے پیمانے بتائے تھے، سکھائے تھے. تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق میں سے کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے. ملازم مالکوں سے کہے کہ رشوت لے لو، کھوٹ کر لو، تو ملازم کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مالک کی بات مانے اور اللہ کو ناراض کر دے، مالک کو انکار کر دے کہ بھئی آپ کی بات، یہ غلط بات نہیں مان سکتا. ہاں شریعت کے دائرے میں جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، شریعت کے دائرے سے ہٹ کے جو کہیں گے میں اس کو ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ حکم دے رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ایمان لانے کے بعد مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کو ہم آزمائیں گے نہیں، پریشان نہیں کریں گے، ہم آپ کو جھنجھوڑیں گے، طرح طرح سے آزمائیں گے. پہلوں کو بھی آزمایا ہے، آپ کو بھی آزمائیں گے، تو آپ آزمائشوں کے لیے تیار رہیں. البتہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے فضل کرم مانگنا چاہیے کہ ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں. یہ تھا جی سورہ عنکبوت، اور اس کا جو موٹی موٹی باتیں تھیں یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.